عزت نے اس کی عظمت کو کس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ دخان 25واں سپارہ، اس کی آیت نمبر 1، 2، 3 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم۔ قرآن مجید سورہ دخان کی آیت نمبر 1، 2، 3 میرا رب فرماتا ہے، بے شک ہم نے برکت والی رات میں قرآن نازل کیا، برکت والی رات میں قرآن نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ رب فرماتا ہے انا کنا منذرین، تاکہ ہم تمہیں ڈر سنائیں۔ کیا کریں؟ ڈر سنائیں۔ تیسری آیت میں رب فرماتا ہے، اس عظیم رات جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، یہ برکت والی رات ہے، یہ عظمت والی رات ہے، یہ فضیلت والی رات ہے۔ تیسری آیت میں رب فرماتا ہے، اس آیت میں کیا کام ہوتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے، فیہا یفرق من کل امر حکیم۔ رب فرماتا ہے، ہر حکمت والا معاملہ، ہر تقدیر والا معاملہ، ہر فیصلہ، ہر امر اس میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس میں بانٹ، ہر فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے۔ کون سی رات؟ جو برکت والی رات ہے۔ اور کون سی برکت والی رات؟ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ رب نے اس آیت کی اندر شب برات کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں رات، یہ جو پرسوں آئے گی، اتوار والے دن شام کو میرا رب مسلمانوں کو ایسی رات عطا کرنے لگا ہے جس رات کی عظمت کو میرا رب قرآن میں بیان فرماتا ہے، لوگوں ہم نے اس رات میں قرآن نازل کیا ہے۔ اب ذہن میں خیال آئے گا جو کہ بھئی لیلۃ القدر میں رمضان کے اندر جو آخری عشرے کے اندر 3 راتیں آتی ہیں، اس میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان میں، تو اس کی تطبیق کے لیے میں انشاءاللہ اس کے لیے بھی میں نے ایک تسلی بخش قرآن و سنت کی روشنی میں جواب آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ پھر یہ کس طرح کہا جائے کہ شب برات کو بھی قرآن نازل ہوا اور رمضان میں بھی نازل ہوا، تو اس میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تو یارو یاد رکھو، اب اس کی میں تفسیر بیان کروں گا اس آیت کی، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ قرآن ایک بار نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن 3 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ نازل ہوا؟ اب یہ ذہن میں یہ وسوسہ ڈال دیا جاتا ہے کہ راتوں کی فضیلت اور شب برات بالخصوص شیطانی وسوسہ امت کے ان جو اللہ کے ذات کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اس رات کو عبادت کرتے ہیں، تو سوال میں اعتراض رکھ دیا جاتا ہے، بھائی شب برات کون سی شب برات تم نے نکال لی ہے عبادت کی، اللہ کی عبادت اور اس کی راضی کرنے کے لیے یہ جو تم اہتمام کرتے ہو، یہ تم نے کہاں سے نکالا؟ قرآن تو نازل ہوا تھا لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کے اندر 3 راتوں کے اندر موجود ہے، اور تم نے یہ کیا کر دیا؟ یاد رکھو، اللہ رب العزت نے قرآن کو بھی ترتیب سے نازل کیا، اور جس انداز میں نازل کیا وہ نازل کرنے والے 3 پہلو تھے۔ کتنے؟ 3 اسپیکٹ، اٹ از یا 3 اسپیکٹ، 3 اسپیکٹ کی صورت میں میرے رب نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور وہ 3 اسپیکٹ میں آپ کے سامنے واضح بیان کروں گا۔ اس سے قبل یہ جو میں نے آیت پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس برکت والی رات میں قرآن نازل کیا۔ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ ہم تمہیں ڈر سنائیں۔ کیا کریں؟ اور تیسری آیت میں اللہ فرماتا ہے، اس عظیم رات کے اندر ہم ہر کام کو، ہر حکمت والے عمل کو بانٹ دیتے ہیں۔ کیا؟
رزق بھی بانٹا جاتا ہے، عمر بھی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مرنے جینے کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، اور کس نے مرنا ہوتا ہے، کس نے پیدا ہونا ہوتا ہے، تقدیر کے سارے معاملات اور اللہ پاک کی بارگاہ میں صحیفہ جبریل امین فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت بندوں سے لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اس آیت کی تفسیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہاں لیلۃ مبارکہ، وہ برکت والی رات جس میں قرآن نازل ہوا، وہ کون سی رات ہے؟ تو سنیے، معالم التنزیل کی 4 جلد، یہ بڑی معتبر تفسیر ہے، اس کے صفحہ نمبر 90 پر 4 جلد، اس کا پاٹ نمبر 4 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 90 ہے۔ انہوں نے لکھا اس آیت کے تحت تفسیر میں، قال الجمہور فی لیلۃ من النصف من شعبان، یہ قرآن میں اس سورہ دخان کی آیت نمبر 2 میں جو رب لیلۃ مبارکہ کہہ رہا ہے، برکت والی رات جس کو کہہ رہا ہے، وہ اور کوئی رات نہیں ہے بلکہ اسی مہینے میں شعبان کی 15ویں رات، نصف رات کو میرا رب مبارکہ لیلۃ مبارکہ کہہ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، اس تفسیر کے مطابق معالم التنزیل کی 4 جلد صفحہ 90 کے مطابق مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں رب جو مبارک اور برکت والی جسے رات قرار دے رہا ہے، وہ رمضان کے اندر لیلۃ القدر والی رات نہیں ہے، بلکہ شعبان رمضان سے پہلے جو مہینہ ہے اس کی 15ویں شب کی رات ہے، جو شعبان کی 15ویں رات ہے جسے شب براءت کہتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے۔ تو اندازہ لگائیے، جس رات کو میرا رب قرآن میں برکت والی رات کہہ رہا ہے، اس کی برکت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اب برکت کتنی ہے؟ برکت یہی ہوتی ہے کہ جب کسی چیز میں برکت آ جائے تو کھانے کی چیز میں برکت آ جائے تو لاکھوں کھا جاتے ہیں۔ کیا کر جاتے ہیں؟ لاکھوں کھا جاتے ہیں۔ بعد میں بتایا جاتا ہے اس میں بڑی برکت تھی کہ ہم اتنے بندے کھا گئے۔